تاریخ کے اوراق میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو نہ صرف اپنے دور کو متاثر کرتے ہیں بلکہ آنے والی صدیوں تک اپنی گونج قائم رکھتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ 7ویں صدی عیسوی میں پیش آیا جب مکہ کے سردار ابو سفیان کو روم کے بادشاہ ہرقل کے سامنے کھڑا ہو کر ایک نئے نبی کے بارے میں سوالات کے جواب دینے پڑے۔ یہ مکالمہ صرف دو افراد کے درمیان کی گفتگو نہیں بلکہ یہ حق و باطل کے درمیان ایک علامتی کشمکش تھی جو آج بھی ایمان اور عقل کے امتزاج کی عکاسی کرتی ہے۔ چلیے اس بارے میں مزید جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، میں ہوں عامرہ قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں HSQ with عامرہ قاضی۔ 6 ہجری میں جب حدیبیہ کا معاہدہ ہوا تو قریش مکہ اور مسلمانوں کے درمیان 10 سال کی جنگ بندی ہو گئی۔ اس امن کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا بھر کے حکمرانوں کو اسلام کی دعوت دے ڈالی۔ انہی میں روم کا بادشاہ ہرقل بھی شامل تھا۔ یہ خط لے کر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ شام کے شہر ایلیہ یعنی موجودہ بیت المقدس پہنچے۔ ہرقل کے نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے گئے خط کا متن کچھ یوں تھا: اللہ کے بندے اور رسول محمد کی طرف سے روم کے بادشاہ ہرقل کے نام، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت پر چلے۔ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لاؤ سلامتی پاؤ، اگر انکار کرو تو تم پر اہل روم کا گناہ ہوگا۔ اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ ہرقل نے جب قاصد کا لایا یہ خط پڑھا تو دربار میں ایک شور مچ گیا۔ اس وقت ہرقل شام کے دورے پر تھا جبکہ ابو سفیان بھی ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام میں موجود تھے اور ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ہرقل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پڑھنے کے بعد ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں کو دربار میں بلا لیا۔ یوں مکہ کا سابق سردار روم کے سب سے طاقتور بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا جہاں اس کے ہر جواب نے اسلام کے مستقبل کو گویا ایک نئی سمت دی۔ ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان کیا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا، وہ ہمارے معزز ترین خاندان سے ہیں۔ ہرقل نے اگلا سوال کیا، کیا ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، جس پر ہرقل نے تبصرہ کیا، اگر ان کے آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ ہوتا تو میں سمجھتا کہ یہ اپنے باپ دادا کی سلطنت واپس لینا چاہتے ہیں۔ پھر ہرقل نے اگلا سوال دعوی نبوت کے متعلق کیا۔ ہرقل نے پوچھا، کیا ان کے خاندان میں کبھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا نہیں۔ ہرقل نے کہا، نبوت کا دعویٰ کرنے والے عام طور پر اپنے خاندان کی روایات کے مخالف ہی ہوتے ہیں، یہ شخص بھی ایک نئے رستے پر چل رہا ہے۔ پھر ہرقل نے دریافت کیا، کیا ان کے پیروکار کمزور ہیں یا طاقتور؟ جس پر ابو سفیان نے کہا، غریب اور کمزور لوگوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اس پر ہرقل مسکرایا اور بولا، انبیاء کے پیروکار شروع میں ہمیشہ کمزور ہوتے ہیں اور بعد میں ان کی دعوت پھیلتی ہے۔ پھر ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا، کیا کوئی شخص ان پر ایمان لانے کے بعد مرتد ہوا؟ ابو سفیان نے جواب دیا، نہیں۔ ہرقل نے کہا، ایمان کی مضبوطی یہی ہے کہ کوئی انہیں چھوڑ کر نہ جائے۔ ہرقل نے مزید سوال کیا، کیا ان پر جھوٹ کا الزام لگا؟ ابو سفیان نے کہا، کبھی نہیں۔ ہرقل نے پوچھا، کیا انہوں نے کبھی کوئی معاہدہ توڑا؟ ابو سفیان نے جواب دیا، ابھی ہم ایک معاہدے کے تحت ہیں، دیکھتے ہیں کہ آگے یہ کیا کرتے ہیں۔ جس پر ہرقل نے تبصرہ کیا، سچے نبی معاہدوں کی ہمیشہ پاسداری کرتے ہیں۔ ہرقل نے نبی کی تعلیمات کے متعلق پوچھا، وہ کیا تعلیم دیتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا، وہ کہتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرو، بتوں کو چھوڑ دو، نماز پڑھو، سچ بولو، صلہ رحمی کرو اور امانت ادا کرو۔ اس پر ہرقل نے کہا، یہی تعلیمات موسیٰ، عیسیٰ اور تمام انبیاء نے دی تھیں۔ ابو سفیان کے جوابات سن کر ہرقل نے اعلان کیا، اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ شخص ضرور سچے نبی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ ایک نبی کا ظہور ہونا تھا، لیکن مجھے اندازہ نہ تھا کہ وہ عرب میں ہوگا۔ ہرقل نے حمص میں رومی سرداروں کو جمع کر کے اعلان کیا، سلطنت بچانی ہے تو اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کرو۔ یہ سنتے ہی دربار میں ہلچل مچ گئی۔ کچھ غصے سے اٹھ کر باہر جانے لگے مگر ہرقل نے روک کر کہا، میں نے تمہارا ایمان جانچا تھا، اب پتہ چلا کہ تم سچائی کے لیے ابھی تیار نہیں۔
दरबारियों ने बादशाह को सजदा किया, लेकिन हरकल जानता था कि सच्चाई के आगे कोई शहंशाही नहीं ठहरती। तारीख बताती है कि हरकल ने एक शब ख्वाब में सितारों की चाल देखी और कहा, खतना वालों का बादशाह यानी मुसलमान जाहिर हो गया है। उसने अपने मुशीरों से पूछा, खतना कौन करता है? जवाब मिला, यहूदी, मगर वो कमजोर हैं। इतने में गस्सान के बादशाह ने इत्तला दी, हजाज में नए नबी का ज़हूर हुआ है जो खतना करते हैं। हरकल ने आंखें बंद करके कहा, यही वो आखिरी नबी है जिनकी पेशनगोई मुझे सितारों ने सुनाई थी। फिर मुशरिकीन मक्का को दरबार से बाहर निकाल दिया गया। अबू सुफियान ने अपने साथियों से कहा, इब्ने अबी कब्शा यानी मोहम्मद की बात सच साबित हो रही है और रोम का बादशाह भी उनसे डर रहा है। इब्ने अबी कब्शा दरअसल कुरैश मक्का की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया एक ताना आमेज लक़ब था, जो कि नबूवत की तकज़ीब के लिए गढ़ा गया था। तारीखी तौर पर यह नाम हक़ व बातिल की कशमकश की अलामत बन गया। जहां एक ताना आखिरत तक के लिए इज्जत का निशान ठहरा, वहीं अबू सुफियान जैसे मुखालिफिन भी मुसलमान होने के बाद इस लक़ब के इस्तेमाल पर नादिम हुए। बहरहाल ये वो लम्हा था, अबू सुफियान के दिल में इस्लाम की हक्कानियत बैठ गई। बाद में वो मुसलमान हो गए और फतह मक्का के मौके पर उन्होंने अपने कबीले को भी इस्लाम की तरफ दावत दी। हरकल और अबू सुफियान के दरमियान का मुकालमा महज दो अफराद की गुफ्तगू नहीं, बल्कि दो अजीम तहजीबों का तसादुम था। जहां हक ने फतह पाई, हरकल दिल से मान गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं, मगर खौफ सल्तनत ने उसकी जबान पर मोहर लगा दी। इसके बरक्स अबू सुफियान ने, जो इस मुकालमे के बाद मुसलमान हुए, तारीख का धारा ही मोड़ दिया। आज भी ये वाकया गवाह है कि सच को छुपाने के लिए चाहे बादशाहों की फौज खड़ी हो जाए, वो अपना रास्ता खुद बना लेता है। अगर वीडियो पसंद आई हो और मालूमात मुफीद लगी हो तो मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।